گناہ گار کا معاملہ البتہ مختلف ہے۔ جو شخص سرتا پا گناہوں میں غرق ہے اور اسے ندامت بھی نہیں، اس کا دل پوری طرح سیاہ ہو چکا ہے۔ ہمیں اس کی روح کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو جیسے ہم میں ہی سے ہے۔ ہم اس گناہ گار پر توجہ دیتے ہیں جو احساس گناہ اور احساس ندامت کا مارا ہوتا ہے، عاجزی اور انکسار سے مالا مال ہوتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، ایذا رسانی سے بچتا ہے، حقوق العباد ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ہم اس کی روح خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیوں ایکسیلنسی؟ ایک طالب شیطنیت نے پوچھا۔ اس لیے کہ اسے کسی بھی وقت اللہ کی ہدایت مل سکتی ہے۔ ایسے لوگ بہت دشوار ثابت ہوتے ہیں، انہیں بڑی نزاکت سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ اب میں تم لوگوں کو ایک فائل دوں گا جس میں تمہارے شکار سے متعلق تمام تفصیلات موجود ہیں۔ اب تم میں سے کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لے۔ ثقیلہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں یور ایکسیلنسی کہ ہماری کارکردگی کیسی ہے؟ ابلیس چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، کچھ زیادہ اچھی نہیں۔ مجھے سب سے بڑی کامیابی اس وقت ملی جب میں نے آدم اور حوا کو جنت سے نکلوایا۔ اس کے بعد سے اب تک کوئی اتنی بڑی کامیابی نہیں ملی۔ حالانکہ گناہ گاروں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، یہ درست ہے، لیکن نیکی اور نیک لوگ بھی زندہ ہیں اور مضبوطی سے قدم جمائے کھڑے ہیں۔ برائی کا صحیح فروغ ہوتا تو اب تک دنیا پر اللہ کا قہر نازل ہو چکا ہوتا، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم سازگار حالات میں بھی نیکی کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اس بار باطل اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ پر بھی کبھی برا وقت آیا؟ ہاں، پہلی بار اس وقت جب میں نے لعنت کا طوق گلے میں لے کر جنت سے نکالا گیا۔ وہ میری بدترین توہین تھی۔ دوسرا وقت مجھ پر ہر سال ایک بار آتا ہے جب حج کے موقع پر میں گرفتار کیا جاتا ہوں اور حج کرنے والے کنکریاں مارتے ہیں۔ وہ کنکریاں آپ کا کیا بگاڑ سکتی ہیں یور ایکسیلنسی؟ بے وقوف، میری بات تو پوری ہونے دو۔ برا وقت وہ ہوتا ہے جب کنکریاں مارنے والا اپنا ہوتا ہے کوئی۔ اس کی ماری ہوئی ہر کنکری سے میں یوں بلبلا اٹھتا ہوں جیسے مجھے توپ کا گولہ مارا گیا ہو۔ اپنے سے کیا مراد ہے یور ایکسیلنسی؟ وہ شخص جس پر میں نے محنت کی ہو اور جو بہت برا ہو۔ اس کے بعد ابلیس نے ان سب میں فائلیں تقسیم کر دیں۔ اس کا ایڈوانسڈ کورس مکمل ہو چکا تھا۔ عدنان بولا، چالاک اور منظم لوگ آگ لگانے کے بعد کہاں رکتے ہیں؟ سلیمان نے تبصرہ کیا۔ انہوں نے گمنام فون کال کے ذریعے پولیس کو مشتبہ لڑکوں کے متعلق بتایا تھا۔ پولیس نے فوری ایکشن لیا تھا اور تمام لڑکوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ لڑکوں نے صرف ایک واردات کا اعتراف کیا تھا اور وہ بھی مسجد کی کوئی کارروائی نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسجد پر گولیاں چلانے کو ان کا دل نہیں مانا تھا۔ پولیس بے پناہ تشدد کے باوجود اس سے زیادہ نہیں اگلوا سکی تھی۔ انہوں نے بڈھے بابا اور اسلحہ فروش کے متعلق بھی بتا دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ باقی کوئی کارروائی انہوں نے نہیں کی اور جو کچھ انہوں نے کیا اس پر بھی وہ شرمندہ ہیں۔ رضوان بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے نہ وہ اپنے گھر گیا تھا نہ دفتر۔ چھٹی کی درخواست سلیمان نے دفتر پہنچا دی تھی۔ عدنان بھی اس دن سے سلیمان کے ہی فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ دونوں دوست سہمے ہوئے رضوان کی دلجوئی کر رہے تھے۔ اچھا رضوان، ہم اب چلتے ہیں، سلیمان نے کہا۔ باہر تالا لگا جاؤ، رضوان بولا۔ سلیمان نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ اب اس کی کیا ضرورت ہے یار؟ بس دستک ہو تو دروازہ نہ کھولنا، دروازے کے سوراخ سے دیکھ لینا کہ کون ہے۔ نہیں بھائی، تم باہر تالا لگا کر ہی جاؤ، تمہیں باہر نکلنے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، عدنان نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک تم ہو کہ ان لوگوں سے خوف زدہ ہو جو تھانے میں بند ہے، اور ایک وہ اکثریت ہے جو جانتے ہیں کہ مسجد پر فائرنگ ہو سکتی ہے پھر بھی جماعت نہیں چھوڑتے۔ سلیمان نے ملامت بھرے لہجے میں کہا، جانتے ہو مسجدیں اب بھی نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ تم ملامت کرنے والے کون ہوتے ہو؟ رضوان بپھر گیا۔ رمضان میں صبح کا ناشتہ کر کے دفتر جاتے ہو، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی تمہیں، اور باتیں دینداروں کی سی کرتے ہو۔ سلیمان شرمندہ ہو گیا۔ ٹھیک کہتے ہو، واقعی مجھے ملامت کا کوئی حق نہیں، میں شرمندہ ہوں، معاف کر دو یار۔ میں تو صرف تمہارے خیال سے کہہ رہا تھا۔ تم 5 وقت نماز پڑھنے والے آدمی ہو، گھر میں نماز پڑھنا تم پر بوجھ ہو رہا ہوگا، پھر بھی میں معافی چاہتا ہوں۔ ویسے یہ لوگوں کا یہ جذبہ بڑا حوصلہ افزا ہے، عدنان نے کہا۔ ایسے لوگ 2% بھی نہیں ہوں گے جنہوں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ ختم کرو اس تذکرے کو، رضوان نے چڑچڑے پن سے کہا۔ وہ دونوں باہر کے دروازے کو تالا لگا کر چلے گئے۔ رضوان نے جا کر
دروازے کی شیشے کی آنکھ سے جھانکا۔ چند لمحے وہ دیکھتا رہا، پھر واپس چلا آیا۔ اس نے وضو کیا اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا۔ لیکن ان دنوں عجیب حال تھا، نماز بھی وہ بس جیسے تیسے ہی پڑھ لیتا تھا، قرآن شریف کی تلاوت میں بھی اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ مشکل سے اس نے پاؤ سپارہ پڑھا اور سوچنے بیٹھ گیا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ اس کے خوف کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے گروہ کے سارے لڑکے ابھی گرفتار نہیں ہوئے۔ پہلے چھاپے کے بعد جو بچے ہوں گے وہ روپوش ہو گئے ہوں گے اور سب جانتے ہوں گے کہ پولیس کو اطلاع اسی نے دی ہے، لہٰذا وہ اس کے خون کے پیاسے ہو رہے ہوں گے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس کے روپوش ہونے کے نتیجے میں تو ان لوگوں کا یقین اور پختہ ہو گیا ہوگا۔ وہ سوچیں گے کہ اگر اس کے دل میں چور نہ ہوتا تو وہ یوں چھپتا کیوں؟ سوال یہ تھا کہ کب تک چھپتا پھرے گا؟ کیا پوری زندگی؟ یہ تو ممکن نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اسے سلیمان پر غصہ آیا، پھر اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ وہ مصیبت میں تو تھا، لیکن جب تک لڑکے آزاد تھے معاملہ اتنا سنگین نہیں تھا، لیکن سلیمان نے تو بالکل ہی مروا دیا۔ اس نے وہ کچھ کیا جو بدترین دشمن ہی کر سکتا تھا۔ وہ اسی غصے اور نفرت میں پھونکتا رہا۔ بالآخر اسے نیند آ گئی۔ دروازے میں چابی لگائے جانے کی آواز سے وہ چونکا۔ وہ دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھا اور شیشے کے سوراخ سے جھانکا۔ اس کا دل طوفانی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ باہر سلیمان اور عدنان کو دیکھ کر اس نے سکون کی سانس لی اور تھکے قدموں سے واپس آ گیا۔ وہ دونوں افطاری کا سامان لائے تھے۔ سلیمان آتے ہی کچن میں مصروف ہو گیا۔ کام ہی اتنے تھے، اب فروٹ چاٹ بنانی تھی، پھر پکوڑے تلنے تھے اور رات کے کھانے اور سحری کے لیے سالن بھی پکانا تھا۔ یہ سب کچھ اسے اکیلے ہی کرنا تھا۔ عدنان اس معاملے میں بالکل کورا تھا۔ اس کے خیال میں اتنی محنت کرنے سے بہتر تھا کہ بازار سے سب کچھ لے آئیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو بازار میں نہیں ملتی؟ سلیمان پکوڑوں کے لیے بیسن تیار کر رہا تھا کہ عدنان کچن میں آ گیا۔ یار تمہیں تو واقعی شادی کی ضرورت نہیں، ہر اعتبار سے خود کفیل ہو، اس نے سلیمان کو چھیڑا۔ ہر شخص کو ہونا چاہیے، سلیمان نے کہا۔ میرے خیال میں تو بیکار کی محنت ہے، سب کچھ بازار میں مل جاتا ہے، مگر یہ ذائقہ تو نہیں، بازار میں گھٹیا چیزیں ملتی ہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے، عدنان نے اعتراف کیا۔ اور میں ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی پکاتا ہوں، سلیمان نے کہا۔ آج کل تو میں تم 2 روزے داروں کی وجہ سے یہ مشقت کر رہا ہوں، خود روزہ نہیں رکھتا تو کم از کم تمہیں تو ڈھنگ سے افطاری کرا ہی دوں۔ تم بھی خوب ہو یار، خود نیکی نہیں کرتے، نیکی کرنے والوں کی خدمت کرتے ہو، روزہ نہیں رکھتے، روزے داروں کے لیے ہانڈی چولہا کرتے ہو، خود نماز نہیں پڑھتے، نمازیوں کے تحفظ کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہو۔ عدنان بولا، تمہیں کیا فائدہ؟ بس یار یہی ایک معاملہ تو ہے جس میں میں نفع و نقصان کا خیال نہیں رکھتا۔ عدنان کمرے میں چلا گیا رضوان کے پاس۔ اور کیا ہو رہا ہے دوست؟ بس قید میں ہوں، تم سناؤ، دفتر کا کیا حال ہے؟ وہی حال ہے پرانا والا۔ سلیمان نے کوئی نئی شرط لگائی؟ رمضان میں وہ شرط کہاں لگاتا ہے؟ اور اس لڑکی کا کیا بنا؟ وہی فرزانہ۔ یار اس معاملے میں سلیمان کی بات بالکل ٹھیک نکلی، لڑکی خراب نہیں تھی۔ سلیمان اکیلے گھر میں اس سے ملنے گیا، مگر فرزانہ نے ہاتھ ہی نہیں رکھنے دیا۔ کہنے لگی، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں۔ واقعی کمال ہے، رضوان نے حیرت سے کہا۔ اس کی حرکتیں تو خراب لڑکیوں والی تھی، مگر سلیمان نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا۔ تو اب سلیمان کا کیا رد عمل ہے؟ تم جانتے ہو ایسی لڑکیوں سے تو وہ پرے بھاگتا ہے۔ خراب لڑکیاں ملتی رہتی ہیں تو اچھی لڑکیوں کی قدر کون کرے، رضوان نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اور بدکار آدمی تو اچھائی سے بھاگتا ہے، شادی شیطان کے تصور سے بھی ناخوش ہے، نفرت کرتا ہے۔ عدنان نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ یار وہ ہمارا اتنا اچھا دوست ہے، تمہیں اس کے متعلق ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ میں سچا کھرا آدمی ہوں، دوستی اپنی جگہ، بدکار کو بدکار اور شیطان کو شیطان ہی کہوں گا۔ دوست ہونے کے ناطے تمہیں اللہ سے اس کے لیے ہدایت مانگنی چاہیے، وہ سدھرنے والا نہیں۔ پھر بھی یار وہ بہت اچھا انسان اور بہت اچھا دوست ہے، مگر اس بنیاد پر جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ عدنان اسے یاد دلانا چاہتا تھا کہ جس حال میں سلیمان نے اسے پناہ دی تھی کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا، اور پھر کتنے خلوص سے وہ ان کے لیے افطاری بنانے میں مصروف ہے۔ اگر رضوان کو اس کی بدکاری اور گناہ گاری اتنی ہی بری لگتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کوئی اور گھر دیکھے، ایسے گناہ گار سے دوستی بھی نہ رکھے، مگر اس نے یہ سب نہیں کہا۔
وہ رضوان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے گفتگو کا موضوع ہی بدل دیا۔ انہوں نے افطار کیا۔ تراویح کے وقت دونوں رضوان کو فلیٹ میں بند کر کے نکل آئے۔ ایک کو تراویح پڑھنی تھی اور دوسرے کو مسجد اور نمازیوں کی حفاظت کرنا تھی۔ راستے میں سلیمان نے کہا، یار ایسا تو بھارت میں بھی نہیں ہوتا، کتنے شرم کی بات ہے۔ واقعی ہے تو، لیکن ہم لوگوں کو شرم کب آتی ہے؟ نماز کے بعد واپس آتے ہوئے عدنان نے سلیمان سے کہا، رضوان تم سے بہت چڑا ہوا ہے۔ ہاں، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسے مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ نہیں یار، وہ تجھے بہت برا سمجھتا ہے، کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ نفرت کرتا ہے تجھ سے۔ اس میں شکایت کی کیا بات ہے؟ میرے اعمال ہی ایسے ہیں۔ پھر بھی کسی کو یہ حق نہیں۔ چھوڑو یار، اس کی گالی بھی مجھے بری نہیں لگتی، سلیمان نے محبت سے کہا۔ اب اسے سمجھا بجھا کر نارمل کرو، عید میں 3 دن رہ گئے ہیں۔ اس رات انہوں نے رضوان کو سمجھایا بجھایا کہ اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ رضوان آمادہ ہو گیا کہ عید کے بعد وہ گھر چلا جائے گا اور دفتر جوائن کر لے گا۔ اگلی صبح خبر آ گئی کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی دہشت گردی کا نشانہ بن گئے۔ باطل اور ثقیلہ سر جوڑے بیٹھے تھے، دونوں اپنی اپنی فائلوں کا جائزہ لے چکے تھے اور اب ایک دوسرے کی فائلوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ دونوں کے مجوزہ شکار ایک دوسرے سے تعلق رکھتے تھے، دونوں کا طریقہ کار بھی مختلف تھا۔ ثقیلہ کو اپنے شکار کی روح کا سودا نہیں کرنا تھا۔ نام رضوان احمد، عمر 33 سال، غیر شادی شدہ، 5 وقتہ نمازی اور باقاعدہ روزے رکھنے والا، دنیا میں اکیلا، صرف 2 دوست، کبھی لڑکیوں کے چکر میں نہ پڑنے والا، رشوت سے بچتا ہے، بظاہر کسی برائی میں ملوث نہیں ہے۔ یہ ہے تمہارا شکار، باطل نے کہا۔ اور نام سلیمان یوسف، عمر 34 سال، غیر شادی شدہ، مذہب نماز روزے سے کوئی دلچسپی نہیں، دنیا میں اکیلا، صرف 2 دوست، لڑکیوں کو پھنسانے میں جواب نہیں رکھتا، شریف لڑکیوں کو پسند نہیں کرتا، شرط لگانے اور جوا کھیلنے کا شوقین، تقریباً ہر برائی میں ملوث ہے۔ یہ ہے تمہارا شکار، ثقیلہ نے کہا۔ اور دونوں آپس میں گہرے دوست ہیں، باطل نے کہا، اور ہدایت کے مطابق تمہارا کام مکمل ہونے کے بعد میں کام شروع کر سکوں گا۔ میرے خیال میں یہ زیادتی ہے، میرا کام بہت مشکل اور تمہارا بہت آسان۔ تمہارا شکار تو سمجھو پکے پھل کی طرح ہے، ثقیلہ کے لہجے میں شکایت تھی۔ بظاہر تو ایسا ہی ہے، باطل بولا، لیکن مجھے ہز ایکسیلنسی کی بات یاد ہے، وہ متکبر عابد کے مقابلے میں منکسر المزاج گناہگار سے ڈرتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ میرا شکار ایسا ہی ہوگا، چپکے سے، سر جھکا کر، عاجزی سے نیکی کرنے والا۔ دیکھیں گے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ لڑکی کی حیثیت سے میں اس سے ملوں گی، وہ ترسا ہوا ہے، نسوانی روپ میں ہی میں اسے دوسری لائن میں ڈال سکوں گی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ تو آسان ہے، لیکن کیسی عجیب بات ہے، مجھے دونوں دوستوں میں تفرقہ ڈالنا ہے۔ تفرقہ ڈالنا ہز ایکسیلنسی کو بہت پسند ہے، میاں بیوی کے درمیان تو بہت ہی زیادہ۔ اور تم کس طرح کام کرو گے؟ میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، میرے پاس وقت بھی تو بہت ہے، باطل نے کہا۔ تم کب شروع کرو گی؟ پہلے تو جا کر 3-4 دن دنیا دیکھوں گی، تفریح کروں گی، پھر کام کروں گی۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ تھینک یو، آئی تھنک آئی ول بی نیڈنگ اٹ۔ وہ چاند رات تھی۔ سلیمان نے ایک کچے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ بڑی عمر کے ایک صاحب دروازے پر آئے۔ سلیمان بیٹے، چچا میں آپ کو عید کے کپڑے دینے آیا ہوں۔ سلیمان نے ہاتھ میں موجود پیکٹ ان کی طرف بڑھایا۔ بڑے میاں ہچکچائے۔ بیٹے، یہ کچھ اچھا نہیں لگتا، کیسی باتیں کرتے ہیں، میں تو آپ کو ابا کی جگہ سمجھتا ہوں، پلیز لے لیجئے۔ بڑے میاں نے ہچکچاتے ہوئے کپڑوں کا پیکٹ لے لیا۔ ہر سال تم یہی کرتے ہو اور ہر سال کرتا رہوں گا۔ اندر نہیں آؤ گے؟ نہیں چچا، آج کام بہت ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ اچھا بیٹا، جیتے رہو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ سلیمان گھر چلا آیا۔ وہاں عدنان اور رضوان موجود تھے۔ چلو یار تاش کھیلیں، اس نے دونوں دوستوں سے کہا۔ کیوں، شیطان آزاد ہو گیا؟ رضوان نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ہر سال ہوتا ہے، سلیمان ہنس دیا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ یار میں تو پوری رات جاگنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے دن بھر سونا جو ہے، عید کی نماز تو تم کبھی نہیں پڑھتے ہو۔ رضوان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ نماز تو اس بار بھی نہیں پڑھوں گا، مگر بہت سویرے جاگنا ہے اور آنکھ کھلے گی نہیں، اس لیے سوچا کہ پوری رات جاگ لوں۔ کیوں، صبح کسی محبوبہ کے اکیلے گھر میں چھاپا مارنا ہے؟ نہیں، کل اللہ کے گھر میں پہرا دینا ہے، لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں، سلیمان نے سنجیدگی سے کہا۔ اوہ، فکر نہ کرو، میں تمہیں جگا دوں گا، رضوان نے کھسیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، لیکن یاد سے جگا دینا۔ اب سلیمان بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔
لیکن تم بتاؤ تم صبح کیا کرو گے؟ عید کی نماز تو گھر پر ہوتی نہیں۔ طنز کر رہے ہو؟ رضوان نے اسے گورا۔ نہیں، خدا کی قسم، تم پر طرز کرنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ کل میں مسجد میں جاؤں گا۔ گڈ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ لیکن رضوان کو سلیمان کو جگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ نہ صرف خود سے اٹھ گیا تھا بلکہ رضوان اور عدنان کو بھی اسی نے جگایا تھا۔ تینوں دوست نماز کے لیے تیار ہو گئے، 2 نماز پڑھنے کے لیے اور 1 نماز نہ پڑھنے کے لیے۔ یار، وہ جو نیا سوٹ تم نے خریدا تھا وہ کیوں نہیں پہنتے؟ عدنان نے سلیمان کو ٹوکا۔ کون سا نیا سوٹ؟ وہی جو میرے ساتھ خریدا تھا۔ وہ میرا تو نہیں تھا۔ تم ہر سال کپڑے خریدتے ہو مگر عید کے دن پہنتے نہیں، یہ کیا چکر ہے؟ ایک صاحب ہیں، وہ ہر سال مجھے پیسے دیتے ہیں کہ ان کے لیے کپڑے خرید لاؤں، سلیمان نے جلدی سے کہا۔ میں اپنے لیے تو نئے کپڑے لا ہی نہیں سکتا۔ کیوں بھائی؟ عدنان نے پوچھا۔ رضوان خاموشی سن رہا تھا۔ روزہ جو نہیں رکھتا؟ سلیمان کے لہجے میں خفیف سی اداسی تھی۔ اور عید روزے داروں کے لیے اللہ کا انعام ہے، میں اس کا حقدار کہاں؟ اور آج بھی یہ ڈیوٹی نہیں دینی ہوتی تو اس وقت میں سو رہا ہوتا۔ عدنان بھی اداس ہو گیا مگر رضوان مسکرا رہا تھا۔ پورے ڈرامے ہو یار، ایکٹنگ بڑی زوردار کرتے ہو۔ بس یار، کام چلا لیتا ہوں، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسا ہے تو روزے کیوں نہیں رکھتے؟ عدنان نے کہا۔ کبھی دل میں سچی اور شدید خواہش ابھری تو ضرور رکھوں گا۔ صرف فرض پورا کرنے کے لیے نماز روزہ نہیں کر سکتا، فرض میں بھی محبت کا قائل ہوں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، سلیمان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ عجیب نماز عید تھی، لوگ سہمے ہوئے تھے، ہر شخص بلا ارادہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ سلیمان اور اس کے ساتھ 5 لڑکے ہاتھ میں خودکار اسلحہ اٹھائے پہرا دے رہے تھے۔ اتنے میں اخباری فوٹوگرافر آ گیا اور مسلح لڑکوں کی تصویریں بنانے لگا۔ اس کے نیچے کیپشن دینا، یہ وطن عزیز ملک خداداد کا منظر ہے، دیکھو اسے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ کیا اس کے بعد ہم سر اٹھا کر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندہ رہ سکتے ہیں؟ فوٹوگرافر نے کچھ نہیں کہا۔ کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن وہاں ہزاروں شیاطین جمع تھے، وہ سب خوش تھے، کہے لگا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ ان کے لیے بھی وہ عید کا دن تھا کہ ایمان والوں کے ملک میں غیر محفوظ تھے، وہ پہرے میں نماز ادا کر رہے تھے۔ عید کے تیسرے دن نصف شب کے قریب رضوان اپنے فلیٹ میں واپس آ گیا تھا۔ عدنان اور سلیمان اسے چھوڑنے آئے تھے۔ کہو تو ہم رک جائیں، سلیمان نے کہا۔ رضوان کا دل تو یہی چاہ رہا تھا، وہ اب بھی خوف زدہ تھا، مگر گھر میں رہنا تھا تو خوف کو اسی وقت زیر کرنا ضروری تھا۔ نہیں شکریہ، اس کی ضرورت نہیں۔ تو کل دفتر آ رہے ہو نا؟ ہاں انشاءاللہ، میں صبح ہی پہنچ جاؤں گا۔ عدنان اور سلیمان کے جانے کے بعد رضوان نے بستر لگایا۔ اس روز کافی سردی تھی، اب وہ لحاف اوڑھ کر لیٹ تو گیا لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے اب بھی ان لڑکوں کے ساتھیوں کی طرف سے جان کا خوف تھا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد اطلاعی گھنٹی بجی تو اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 2 بجے تھے۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ ہو نہ ہو یہ وہی لڑکے ہیں اور مجھے ختم کرنے ہی آئے ہیں۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ جا کر شیشے کے سوراخ سے جھانک ہی لے، مگر جب گھنٹی تواتر سے بجتی رہی تو اسے اٹھنا پڑا۔ مگر اس کا یہ حال تھا کہ اس کا جسم بید مجنوں کی طرح لرز رہا تھا، دانت بھی بج رہے تھے اور اس میں سردی کا اتنا دخل نہیں تھا جتنا خوف کا تھا۔ وہ دبے پاؤں دروازے تک گیا اور شیشے کے سوراخ سے جھانکا۔ باہر بلب کی وجہ سے تیز روشنی تھی۔ دروازے پر موجود ہستی کو دیکھ کر اس کے دیوتا کوچ کر گئے۔ روشنی اتنی تھی کہ نظروں کے دھوکے کا سوال ہی نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ باہر ایک بے حد حسین اور نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ رضوان میں اب بھی دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ کون ہے؟ کیا بات ہے؟ اس نے کسی پردہ نشین عورت کے سے انداز میں کہا۔ دروازہ کھولیے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، مترنم آواز میں کہا گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ صبح آ جائیے گا، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اس بار رضوان کو احساس ہوا کہ لڑکی کی آواز میں بھی بلا کی سیکس اپیل ہے۔ آپ صبح آئیے گا؟ صبح تک تو میں شاید زندہ بھی نہ رہوں، لڑکی گڑ گڑائی۔ پھر اس نے آخری وار کیا۔ آپ کیسے مرد ہیں کہ ڈرتے ہیں اور ایک ضرورت مند لڑکی کے کام نہیں آتے؟ آواز سے تو مرد ہی لگتے ہیں۔ یہ سن کر رضوان کا خون جوش مار گیا۔ اس نے بے سوچے سمجھے دروازہ کھول دیا۔ اپنی اس بے وقوفی پر بعد میں وہ کڑتا رہا کہ اگر لڑکی کے پیچھے مسلح لڑکے ہوتے تو کیا ہوتا۔ بہرحال شکریہ کا مقام یہ تھا کہ ایسا نہیں تھا۔ سوراخ سے دیکھنا اور بات تھی، مگر اس لڑکی کو روبرو دیکھ کر تو رضوان کی سانسیں رکنے لگیں۔ لڑکی کے چہرے پر اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ ملگجا سا لباس پہنے تھی، وہ دوپٹہ موجود نہیں تھا۔ سینے کے زیر و بم سے اسے پھولی ہوئی سانسوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بہت دور سے بھاگتی ہوئی آئی ہے۔
رضوان سوچ میں پڑ گیا۔ رات کے 2 بجے کوئی لڑکی بھاگتی ہوئی اس حال میں کسی کے دروازے پر آئے تو صورتحال بہت زیادہ ہی سنگین ہوتی ہے۔ لگتا ہے آپ تو مجھے اندر آنے کو بھی نہیں کہیں گے، لڑکی نے کہا اور اسے دھکیلتے ہوئے فلیٹ میں گھس آئی۔ پلیز دروازہ بند کر دیجیے، اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ رضوان نے خود کار انداز میں دروازہ بند کر دیا اور چٹخنی چڑھا دی۔ لڑکی نے واضح طور پر سکون کی سانس لی۔ آئیے، رضوان نے کہا، پھر وہ اسے اپنے سونے والے کمرے میں لے آیا۔ لڑکی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں ایک ہی بیڈ تھا، کھلا ہوا لحاف بیڈ پر پڑا تھا۔ لحاف کافی بڑا تھا۔ اب بتائیں، میں بے سہارا لڑکی ہوں۔ چند دن پہلے میں کروڑ پتی باپ کی اکلوتی اولاد تھی، پھر میرے ماں اور باپ کار کے ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ اب کچھ لوگ کاروبار اور جائیداد کی وجہ سے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ مجھے افراتفری میں گھر کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ وہ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، یوں میں آپ کے دروازے تک آ گئی۔ اور وہ لوگ کون ہیں تمہارے دشمن؟ ان سے میرا خون کا رشتہ ہے، میرے چچا اور چچا زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے تمہیں یہاں آتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ اس علاقے تک تو وہ میرے پیچھے آئے تھے۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ میں نے انہیں غصہ دے دیا۔ سوال یہ کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کر تو بہت کچھ سکتے ہیں، لڑکی نے کہا۔ کم از کم مجھے پناہ تو دے سکتے ہیں۔ میں اکیلا ہوں، پڑوسیوں کو تمہاری موجودگی کا پتہ چل گیا تو میرا حشر خراب کر دیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ رضوان نے چونک کر اسے غور سے دیکھا۔ ابھی چند لمحے پہلے وہ خوف زدہ تھی اور اب اتنے اعتماد سے بات کر رہی تھی۔ یہ کیا معمہ ہے؟ آخر تمہاری نظر عنایت اسی فلیٹ پر کیوں پڑی؟ کسی فیملی والے فلیٹ پر بھی تو جا سکتی تھی۔ آپ کے فلیٹ کا نمبر 6 ہے اور یہ میرا لکی نمبر ہے۔ سب خرافات ہیں، ضعیف الاعتقادی ہے، توہمات ہیں، رضوان نے جھنجھلا کر کہا۔ نہیں، یہ سچ ہے۔ خیر، تم کسی وہم میں نہ رہنا، صبح سویرے ہی میں تمہیں فلیٹ سے باہر نکال کروں گا۔ رضوان اس کے اعتماد سے چڑ گیا۔ اب میری فکر نہ کریں، میں صوفے پر سو جاؤں گی۔ بس تو سو جاؤ، صبح مجھے دفتر بھی جانا ہے۔ لائٹ آف کر دو۔ جی کر دیں۔ رضوان نے لائٹ آف کر کے نائٹ بلب روشن کیا اور اپنے بستر پر آ لیٹا۔ تکیے 2 تھے، اس نے ایک تکیہ لڑکی کو دے دیا۔ وہ صوفے پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ رضوان نے آنکھیں بند کی۔ نیند اب بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، لیکن بہت فرق پڑ گیا تھا۔ پہلے وہ مر جانے کی حد تک خوفزدہ تھا، مگر لڑکی کے آنے کے بعد خوف کا نام و نشان بھی نہیں رہا تھا، بلکہ طبیعت حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ جادو ہوتا ہے عورت میں، اس کا کبھی کسی عورت سے واسطہ ہی نہیں پڑا تھا اور لڑکیوں سے تو وہ بچتا رہتا تھا، مگر اب اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد وہ مختلف انداز میں سوچ رہا تھا۔ وہ دیوار کی طرف منہ کر کے سونے کا عادی تھا، مگر لڑکی کو دیکھنے کی خاطر اس نے کروٹ بدل لی۔ وہ ہاتھوں میں جھری بنا کر چپکے لڑکی کو دیکھتا رہا۔ اس کے جسم کو مختلف نظر سے دیکھنا اس کے لیے ایک نیا اور ہیجان انگیز تجربہ تھا۔ صرف ایک لمحے کو اسے یہ خیال آیا کہ یہ بہت بری حرکت ہے، مگر پھر شوق نے اس خیال کو نگل لیا۔ اس سے نگاہ ہٹائی ہی نہیں جا رہی تھی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اس کی سانسیں اور دھڑکن کی لے معمول سے بہت تیز ہو گئی ہے۔ دیر تک یہ آنکھ میں چولی چلتی رہی۔ وہ سونے اور جاگنے کے درمیانی کیفیت میں تھا۔ پھر وہ چونکا۔ کمرے میں تبدیلی کا احساس بہت واضح تھا۔ پہلے تو اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پھر اس کی سمجھ میں آیا کہ لڑکی پر سردی کی وجہ سے تھرتھری چڑھی ہوئی تھی۔ اس لمحے پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ کسی کا احساس کیسے ہوتا ہے، اور شاید یہ بات عورت کے لیے مخصوص ہے۔ ابھی اسے ملے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا، مگر وہ اس کی تکلیف کے خیال سے تڑپ گیا۔ اس نے لحاف الٹا، باہر خاصی سردی تھی۔ اسے شرمندگی ہونے لگی۔ اس کا طرز عمل غیر انسانی تھا۔ وہ بستر سے اٹھا اور صوفے کی طرف بڑھا۔ سنو، اس لڑکی کو پکارا۔ جی، لڑکی کی آواز بالکل نخیف تھی۔ تمہیں بہت سردی لگ رہی ہے؟ شاید مجھے بخار ہے۔ میں شرمندہ ہوں، رضوان نے بے حد پرخلوص لہجے میں کہا۔ تم بستر پر چلی جاؤ اور میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ نہیں، میں آپ کو اتنی تکلیف نہیں دے سکتی، ویسے بھی میں رات بھر کی مہمان ہوں۔ صبح تو آپ مجھے نکال ہی دیں گے۔ اس سلسلے میں صبح بات کریں گے، اس وقت تم میری بات مان لو۔ یہ ممکن نہیں کہ اتنی سردی میں آپ اپنے گھر میں بستر ہوتے ہوئے بھی آپ ٹھٹھرتے رہیں اور میں گرم بستر میں سو جاؤں۔ لڑکی کے لہجے میں قطعیت تھی۔ پلیز، رضوان گھگھیایا۔ لڑکی سوچ میں پڑ گئی۔ اس کا جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ پھر اس نے کپاتی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ میں نے سنے بغیر تمہاری شرط مان لی، رضوان نے کہا۔ آپ بھی لحاف میں ہی سوئیں گے، لڑکی نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ رضوان صرف ایک لمحے کو ہچکچایا۔ آ جاؤ، اس نے کہا۔ آنکھ کھلتے ہی رضوان نے گھڑی میں وقت دیکھا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ 10 بج چکے تھے اور اسے دفتر بھی جانا تھا۔ وہ لحاف الٹ کر باہر نکلا تو اسے لڑکی نظر آئی، بے سدھ سو رہی تھی۔ دن کی روشنی میں کا حسن اور بھی زیادہ شکن لگ رہا تھا۔ وہ چند لمحے للچائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر دفتر کے
خیال سے باتھ روم کی طرف لپکا۔ وہ باتھ روم سے باہر آیا تو لڑکی جاگ چکی تھی۔ آپ کے ہاں تو ناشتے کا سامان بھی نہیں ہے؟ میں ناشتہ باہر ہی کرتا ہوں، رضوان نے شرمندگی سے کہا۔ ابھی میں کچھ لے کر آتا ہوں، دفتر کو بھی دیر ہو رہی ہے۔ رضوان نے ناشتے کا سامان لے آیا۔ لڑکی اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے رضوان دیکھتے ہی کہا، اب میں جاؤں؟ ابھی تم ناشتہ کرو، میں دفتر سے آؤں پھر بات کریں گے۔ آپ ناشتہ نہیں کریں گے میرے ساتھ؟ نہیں، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ رضوان دفتر پہنچا۔ راستے میں اس کا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ دفتر پہنچ کر اس نے ڈیوٹی جوائن کرنے کے بجائے مزید 15 دن کی چھٹی کی درخواست دے دی۔ آفاق صاحب حیرت سے اسے دیکھتے رہے لیکن کچھ کہا نہیں۔ عدنان اور سلیمان پہلے ہی دفتر پہنچ چکے تھے۔ رضوان ان کے پاس جا بیٹھا۔ کیا چکر ہے بھائی؟ سلیمان نے پوچھا۔ میں خطرے میں ہوں، مجھے یہ شہر چھوڑنا پڑے گا، رضوان نے کہا۔ اس وقت مجھ سے کچھ نہ پوچھو۔ ہاں یار، مجھے پیسوں کی کچھ ضرورت ہے۔ کتنے پیسے چاہیے؟ سلیمان نے پوچھا۔ کم از کم 2000۔ میں کچھ کرتا ہوں، سلیمان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ رضوان نے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا کہ وہ ہمیشہ جھوٹ بولنے سے حتی الامکان بچتا رہا ہے، اب کتنی روانی سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا ہے، مگر بات ہی ایسی تھی۔ اس نے سوچا رات کے معاملات کے بعد وہ اس لڑکی کو خود سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جس کا نام تک نہیں اسے معلوم تھا، مگر وہ اعلانیہ طور پر اسے اپنے ساتھ رکھ بھی نہیں سکتے کا کوئی حل تھا بھی نہیں، کم از کم فی الحال تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا 15 دن کی چھٹی لے لی جائے، اس دوران میں ممکن ہے کوئی حل سوجھ ہی جائے۔ یہ باہر جانے کا شوشہ چھوڑنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس کے بغیر عدنان اور سلیمان سے پیچھا نہیں چھڑایا جا سکتا تھا، اور سلیمان کو وہ جانتا تھا، وہ لڑکیوں کے معاملے میں بہت خطرناک آدمی تھا۔ رضوان نہیں چاہتا تھا کہ سلیمان کا اس لڑکی سے آمنا سامنا ہو۔ ظہر کی نماز کا وقت نکل گیا اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ پتہ چل بھی جاتا تو کیا تھا، وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے تو احساس نہیں ہوا مگر سلیمان نے اسے ٹوک دیا۔ کیا بات ہے، تم نے نماز نہیں پڑھی؟ پریشانی میں خیال ہی نہیں رہا۔ کمال ہے، اتنے پریشان لگ تو نہیں رہے، سلیمان نے پرخیال لہجے میں کہا۔ ہاں، ہیجانی کیفیت لگتی ہے تمہاری۔ اسی لمحے رضوان کو سلیمان بہت برا لگا، بلکہ اسے اس سے نفرت محسوس ہوئی۔ وہ خطرناک حد تک سمجھدار اور چالاک تھا۔ رضوان کو چھٹی مل گئی۔ سلیمان نے پیسوں کا بندوبست کر دیا۔ رضوان دفتر سے نکل آیا۔ گھر جاتے ہوئے اس نے گھر کے لیے پہلی بار سودا خریدا۔ وہ زینے پر تھا کہ سامنے والے فلیٹ کے شمسی صاحب مل گئے۔ میاں کیا بات ہے، پڑوسیوں کو بھی خوشی میں شریک نہیں کرتے؟ اس نے چھوٹتے شکایت کی۔ جی میں سمجھا نہیں۔ ارے میاں، شادی کر کے لے آئے اور ہمیں بتایا بھی نہیں؟ شادی؟ رضوان بکھلا گیا، مگر یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ سنبھل گیا۔ وقت ہی کہاں ملا جناب، رات کو ہی تو ہم واپس آئے ہیں، اس نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، خیر مبارک ہو۔ شمس صاحب سے پیچھا چھڑا کر وہ اوپر آ گیا۔ اپنے فلیٹ کے دروازے کو دیکھ کر اسے اپنی بے پرواہی پر غصہ آنے لگا۔ باہر سے تالا لگا کر جانا چاہیے تھا۔ اس نے ڈور بیل بجائی، لڑکی نے دروازہ کھولا، وہ اندر چلا گیا۔ لڑکی نے دروازہ بند کر لیا۔ رضوان نے سامان کچن میں رکھا اور لڑکی کی طرف مڑا۔ یہ سامنے والے پڑوسیوں کو تم نے بتایا کہ تم میری بیوی ہو؟ لڑکی سوگوار نظر آ رہی تھی۔ تو اور میں کیا کہتی، آپ نے تو مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ یہ کہہ کر وہ بری طرح رونے لگی۔ رضوان اور بوکھلا گیا، اب اسے وہ کس طرح چپ کرائے۔ آخر اس نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ تم نے ٹھیک کیا، میں کوئی شکایت تو نہیں کر رہا تھا، مگر آپ نے بہت برا کیا میرے ساتھ۔ لڑکی بدستور رو رہی تھی۔ میں تو آپ کے پاس پناہ لینے آئی تھی۔ یقین کرو میں ایسا نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ سب کیسے ہوگا۔ رضوان گڑبڑایا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اسے کہتا کہ ترغیب تو اس نے ہی اسے دی تھی۔ مرد کی فطرت ہی ایسی ہے، اس معاملے میں سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی وہ عورت کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، خود ہی کو جابر قبول کر لیتا ہے۔ شاید عورت کو الزام دینا شان مردانگی کے خلاف ہوتا ہے۔ سب یہی کہتے ہیں، سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ نادم رضوان نے بڑی مشکل سے لڑکی کو چپ کرایا۔ چپ ہوئی تو وہ یوں ہنسنے بولنے لگی جیسے روئی ہی نہ ہو اور اسے کوئی صدمہ بھی نہ ہو۔ اچانک رضوان کو ایک خیال آیا، ارے مجھے تو تمہارا نام بھی نہیں معلوم۔ لڑکی ہنستے ہنستے سنجیدہ ہو گئی۔ مردوں کو نام میں دلچسپی کب ہوتی ہے؟ ہاں میں کب سے سوچ رہی تھی کہ آپ مجھ سے میرا نام تو پوچھ لیں۔ اب ایسی باتیں نہ کرو، رضوان نے پیار سے کہا۔ میرا نام رضوان ہے اور میں سکیلا ہوں۔ عجیب سا نام ہے، پہلے کبھی نہیں سنا۔ ڈیڈی کو منفرد نام رکھنے کا خواب تھا، مگر اس کا کیا مطلب ہے؟ کمال ہے، اتنے آسان نام کا مطلب پوچھ رہے ہیں۔ سکیلا کا مطلب ہوتا ہے آسانی سے ہضم نہ ہونے والی۔ لڑکی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ رضوان جھینپ گیا، اس کی نظریں جھک گئیں۔ پھر اس نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مجھے تو تم زود ہضم لگی ہو۔
کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا، ثقیلہ نے تیز لہجے میں کہا، اور رضوان کا چہرہ تمتما اٹھا۔ رضوان کو گئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، سلیمان اسے بہت مس کر رہا تھا۔ اس شام وہ اور عدنان سگریٹ خرید رہے تھے کہ شمس صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ پان لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کیسے دوست ہو تم لوگ، شمس صاحب نے ملامتی لہجے میں کہا۔ اتنی گہری دوستی تھی اور نہ صرف آنا جانا چھوڑ دیا بلکہ مبارکباد دینے بھی نہیں آئے۔ سلیمان اور عدنان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ سلیمان نے کہا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، میں رضوان کی بات کر رہا ہوں، وہ تو شہر سے باہر گیا ہوا ہے، عید کے تیسرے دن ہی آ گئے تھے وہ۔ عدنان اور سلیمان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ عدنان کا منہ کھل گیا۔ آپ مبارکباد کی بات کر رہے تھے، تمہیں نہیں معلوم رضوان نے شادی کر لی ہے، شمس صاحب نے کہا۔ اس بار سلیمان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، پھر اس نے سنبھل کر کہا، ہمیں معلوم نہیں۔ اچھا شمس صاحب، ہم لوگ آئیں گے۔ اپنے فلیٹ کی طرف جاتے ہوئے عدنان نے کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ویسے رضوان اس دن بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا، عدنان نے کہا۔ ہو تو کچھ بھی سکتا ہے یار، اب یہی دیکھ لو کہ رضوان نے دفتر میں جھوٹ بولا کہ وہ شہر سے باہر جا رہا ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا، عدنان نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ ممکن ہے کوئی بات ہو گئی ہو اور وہ شادی کر کے فوراً ہی واپس آ گیا ہو۔ نہیں، تم نے غور نہیں کیا، شمس صاحب نے جس دن اس کی واپسی بتائی ہے، اس روز وہ دفتر آیا تھا اور چھٹی کی درخواست دی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، مگر یار میرا دل نہیں مانتا۔ وہ پہلا دن تھا جب اس نے نماز بھی چھوڑ دی۔ وہ دونوں خاموشی سے چلتے رہے، پھر عدنان نے کہا، چلیں اس کے گھر، سوچنا پڑے گا، میری سمجھ میں تو کچھ آ ہی نہیں رہا۔ رضوان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ثقیلہ اتنی معصوم نہیں تھی جتنی نظر آتی تھی۔ اس نے محلے والوں کو جس طرح قائل کیا تھا اور مٹھی میں لیا تھا، وہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے پڑوسیوں کو مربوط اور ناقابل قبول کہانی سنائی تھی، کسی کو بھی کسی قسم کا شک نہیں ہوا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ لوگ بڑے سکون سے رہ رہے تھے، بلکہ کبھی کبھی تو وہ رضوان کو یہ یقین ہونے لگتا تھا کہ ثقیلہ واقعی اس کی بیوی ہے۔ پڑوسیوں کا اطمینان اپنی جگہ، لیکن رضوان جانتا تھا کہ ایسے کام نہیں چلے گا۔ اس کے دوست ایسے مطمئن ہونے والے نہیں، وہ اس کے گھر آئیں گے بھی ضرور۔ فی الوقت تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں شہر میں نہیں ہوں، مگر اب چھٹیاں ختم ہونے میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے، اس عرصے میں معاملات کا باقاعدہ بنانا ہی بہتر ہوگا۔ چنانچہ اس شام اس نے ثقیلہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایسے کب تک چلے گا؟ چائے کے دوران میں اس نے ثقیلہ سے کہا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، ثقیلہ نے کہا، اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ثقیلہ نے ایک لمحے سوچے بغیر کہا۔ کیوں؟ اب تو ہم میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں، یہ اور بات ہے، شادی بالکل مختلف چیز ہے۔ اس وقت مجھے پناہ کی ضرورت ہے، اس لیے گزارا کر رہی ہوں۔ میں نہیں سمجھا، رضوان نے نرم لہجے میں کہا۔ تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ ثقیلہ نے الٹا اس سے سوال کیا۔ کٹا کر 4,500 روپے مل جاتے ہیں، اور اس سے زیادہ کی تو میں ایک وقت میں شاپنگ کرتی رہی ہوں۔ اب تم خود سوچ لو، دنیا میں پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا، رضوان نے دل گرفتگی سے کہا۔ دنیا میں پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں یہ میسر رہا ہو۔ اس بار ثقیلہ کے لہجے میں حقارت تھی۔ اور وہ جو تم نے کہا وہ غریبوں کا خاص جملہ ہوتا ہے، انگور کھٹے ہیں والی بات ہے یہ۔ میں سمجھا تھا تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ محبت؟ اور میں چاہتی ہوں کہ محبت رہے، ثقیلہ نے یوں کہا جیسے چھوٹے سے بچے کو سمجھا رہی ہو۔ دیکھو نا، تم نے مجھے پناہ دی، میں مجبور ہوں، اس لیے یہاں رہنے کو تمہارا احسان سمجھتی ہوں۔ تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتی، مگر بیوی بنوں گی تو اپنے حقوق طلب کروں گی، اور جو معیار زندگی میں نے دیکھا ہے اس کے مطابق تم سے کچھ مانگوں گی وہ تمہاری بساط سے باہر ہوگا۔ میں نے تمہاری بہتری کا خیال رکھتے ہوئے ہی بات کی ہے۔ ثقیلہ کا کہا ہوا ہر لفظ رضوان کی روح پر تازیانہ بن کر لگا تھا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، میری آمدنی بڑھ بھی سکتی ہے، کوشش کرو اور آمدنی بڑھا کر دکھاؤ، پھر دیکھوں گی کہ میں تم سے شادی کر سکتی ہوں یا نہیں۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا، مگر اس وقت تک گفتگو اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکی تھی۔ رضوان نے شیشے کے سوراخ سے جھانکا، اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ دروازے پر سلیمان اور عدنان کھڑے تھے۔ رضوان اس وقت کچھ سوچنے کے قابل نہ رہا، اس کا دماغ خالی ہو گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، اس کی آنکھ بدستور سوراخ سے لگی تھی، وہ جیسے پتھر کا بت بن گیا تھا۔ اسے امید ہی نہیں تھی کہ اس کے دونوں دوست گھر آ سکتے ہیں، وہ ان کی دانست میں تو وہ شہر سے باہر تھا۔ اس بار سلیمان نے ڈور بیل پر انگلی رکھی۔
گھنٹی کی آواز نے رضوان کو چونکا دیا۔ اس نے اضطراری طور پر دروازہ کھول دیا۔ تم؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ رضوان دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ سلیمان نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہمیں اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ کیا پردہ ہے؟ سلیمان نے کہا۔ ہاں، ارے نہیں، تم لوگوں سے کیا پردہ؟ رضوان نے گڑبڑا کر کہا، پھر بڑی تیزی سے خود کو سنبھال لیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ تمہاری بھابھی کو تم سے ملوانے کے لیے لاؤں۔ بھابھی؟ عدنان نے حیرت ظاہر کی۔ تفصیل سے سب کچھ بتاؤں گا، تم اندر تو آؤ، رضوان نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اندر آ گئے۔ رضوان نے دروازہ بند کر لیا، پھر اس نے دوستوں کو لے جا کر ثقیلہ سے ملوایا۔ مبارک ہو یار، عدنان نے کہا، قسمت کے دھنی ہو۔ میں کب سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے اپنے دوستوں سے ملوائیں، ثقیلہ نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ دنیا میں ان کا کوئی دوست ہی نہیں۔ آپ ٹھیک سمجھی تھیں، سلیمان نے سادگی سے کہا۔ اس بیچارے کا اس دنیا میں کوئی نہیں، یہ اکیلا ہے۔ ناراض نہ ہو یار، مجبوری تھی، ورنہ میں تمہارے بغیر میں کچھ کرتا ہوں، رضوان نے صفائی پیش کی۔ رہنے دو، چپکے سے شادی کرنا مجبوری ہوگی، مگر شادی کے ایک ہفتے تک ہم سے نہ ملنا اور پھر یہ جھوٹ بولنا کہ تم شہر سے باہر جا رہے ہو۔ سلیمان نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی ذہنی کیفیت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ رضوان سناٹے میں آ گیا کہ سلیمان کو اتنا کچھ معلوم ہے، اب کیسے جواب دہی کرے، کیسے بتائے کہ میں نے کیوں جھوٹ بولا۔ ثقیلہ نے اسے شرمندگی سے بچانے کے لیے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ان کا قصور نہیں سلیمان بھائی، اس نے کہا، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے روانی اور قائل کرنے والے انداز میں جھوٹ بولنا شروع کیا۔ کم از کم عدنان تو شرمندہ نظر آنے لگا، مگر سلیمان مطمئن نہیں تھا۔ اگر آپ کو کوئی خطرہ لاحق تھا تب بھی رضوان کو ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ اس میں بھی میرا ہی قصور ہے۔ اس نے کہا تھا کہ آپ سے مدد لی جائے، مگر میں نے منع کر دیا۔ چلے ٹھیک ہے، اب چائے پلا دیں۔ ثقیلہ چائے بنانے لگی۔ رضوان نے کہا، مجھے معاف کر دو یار، میں بہت شرمندہ ہوں۔ جاؤ، معاف کیا تم بھی کیا یاد کرو گے، سلیمان نے اکڑ کر کہا۔ رضوان کے دل و دماغ سے بوجھ سا ہٹ گیا، مگر چائے کے دوران اور مان سے ثقیلہ کی بے تکلفی پر کڑتا رہا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ اصل کیا وجہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سلیمان عورتوں کے معاملے میں کیسا جادوگر ہے۔ اسے ڈر تھا کہ ثقیلہ پر وہ ضرور ڈورے ڈالے گا، اس لیے اس نے سلیمان کو خود سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سلیمان اور عدنان کے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رضوان نے سکون کی سانس لی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی لڑکی کے معاملے وہ اتنا تنگ نظر بھی ہو سکتا ہے۔ دوستوں پر بھی وہ شک کرنے لگا۔ اسے شرمندگی بھی تھی۔ رضوان واقعی خوش نصیب ہے، اسے بہت پیاری بیوی ملی ہے۔ راستے میں اس نے سلیمان سے کہا، اس قدر فیصلہ کن بات مت کیا کرو۔ سلیمان نے اسے ٹوکا، کیا مطلب ہے؟ تمہاری ایک بات درست ہے، وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، لیکن اسے بیوی کہنا غلط ہوگا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ عجیب بات کرتے ہو تم۔ وہ پہلا موقع تھا کہ عدنان سلیمان سے چڑ گیا۔ پہلے مجھے پوری بات کرنے دو، سلیمان نے بے حد رسان سے کہا، اور رضوان کو خوش نصیبی کا حکم لگانے میں بہت جلدی کی ہے نا؟ اب کہو۔ کیا کہوں؟ ثابت تو یہ ہو رہا ہے کہ تم خود جلد بازی میں دوسروں کے بارے میں فیصلے کرتے ہو، عدنان بولا۔ خود تم نے اتنی سی دیر میں کتنے فیصلے صادر کر دیے؟ میں منطقی بات کر رہا ہوں۔ کیسے؟ ہم رضوان کے بہت قریبی دوست ہیں، ہمارے سوا دنیا میں اس کا کوئی نہیں۔ وہ کیسی ہی افراتفری میں شادی کرے گا، ہمیں ضرور بتائے گا۔ چلو شادی ہو بھی گئی تو وہ سب سے پہلے ہمیں مطلع کرے گا۔ یہاں اس نے ہمیں بتایا بھی نہیں، بلکہ جھوٹ بولا کہ وہ شہر سے باہر جا رہا ہے تاکہ ہم اس کے گھر کا رخ بھی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے اس وقت اس نے شادی نہ کی ہو، بلکہ بھابھی سے ملا بھی نہ ہو۔ پھر وہی شادی، پھر وہی بھابھی، سلیمان چڑھ کر کہا۔ بہرکیف تمہاری بات غلط ہے، اس نے مجھ سے 2000 روپے سفر خرچ کرنے کے لیے نہیں، گھر کے خرچ کے لیے لیے تھے، اور یہ شادی ہی نہیں ہوئی۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ رضوان کو ہماری موجودگی اور ہمارا اس لڑکی سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تمام وقت اس کے چہرے پر تقدر نظر آتا رہا۔ ہاں، ہم چلنے لگے تو اس نے سکون کی سانس لی۔ اس لیے کہ وہ تمہیں جانتا ہے تم عورتوں کے معاملے میں کتنے خطرناک ہو۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں دوست کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والا نہیں، مگر میں تمہاری بات کا برا نہیں مانوں گا۔ یہ باتیں اس طرح نہیں سمجھ سکتے جیسے میں سمجھتا ہوں۔ آدمی ناجائز تعلقات کے معاملے میں اتنا شکی، حاسد اور تنگ نظر ہو سکتا ہے، ازدواجی زندگی میں نہیں۔ رضوان نے شادی کی ہوتی تو وہ ہمیں بڑے فخر اور مسرت سے اپنی بیوی سے ملواتا، اس لیے کہ آدمی اپنی بیوی پر اعتماد کرتا ہے۔ رضوان کو اس لڑکی پر اعتماد نہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ جیسے
جیسے وہ کسی پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں آ گری ہے، کسی اور کی جھولی میں بھی گر سکتی ہے۔ اب عدنان سناٹے کی سی کیفیت میں اس کی بات سن رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا، اس نے کمزور لہجے میں کہا۔ رہی خوش نصیبی کی بات تو میرے خیال میں بیچارے رضوان کی تباہی کا راستہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ لڑکی جتنی خوبصورت ہے اس سے زیادہ بد کردار ہے۔ رضوان کے لیے موضوع نہیں، وہ اسے اپنے اشاروں پر نچائے گی اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تم بہت سخت بات کر رہے ہو، عدنان نے احتجاج کیا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں عورتوں کے بارے میں سب کچھ تو نہیں، البتہ بہت کچھ جانتا ہوں۔ عورت کی چال ڈھال، اس کی گفتگو اور اس کے طور طریقوں کو سمجھ سکتا ہوں، جبکہ تم اس معاملے میں نرے جاہل ہو۔ تم بہت زیادتی کر رہے ہو، محض اپنے قیاس اور گمان۔ تم میری کہی ہوئی ہر بات پر مجھ سے شرط لگا سکتے ہو، چاہو تو ان میں سے کسی بات پر شرط لگا کر تجربہ کر لو۔ مجھے معاف رکھو بھائی، عدنان ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، اور یہ بھی سن لو کہ اب تم رضوان کو بہت زیادہ خراب ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ وہ پہلی رات تھی کہ رضوان ثقیلہ سے کھچا تھا، کچھ اس لیے کہ ثقیلہ نے انکار کرتے ہوئے بہت کڑوی گفتگو کی تھی، اس کی تحقیر کی تھی، اور کچھ یوں سلیمان سے التفات برت کر اس نے اسے تڑپا دیا تھا۔ اس کے سینے میں رقابت کی آگ بھڑک رہی تھی، برسوں کا عزیز ترین دوست اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ ثقیلہ نے بھی یہ بات بھانپ لی تھی۔ کیا بات ہے، مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے رضوان کے قریب آتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، رضوان کسمسایا۔ کوئی بات بری لگی ہے؟ نہیں، رضوان نے جواب دیا، مگر پھر اس سے رہا نہیں گیا۔ تم معصوم ہو، میری اس دوست کو نہیں جانتی، وہ بدمعاش ہے، عورتوں کے معاملے میں اچھا آدمی نہیں ہے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ تم جانتی ہو میں سلیمان کی بات کر رہا ہوں۔ کمال ہے، وہ اتنے اچھے آدمی ہیں، اتنی محبت کرنے والے۔ ثقیلہ نے ٹھلا کر کہا، میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں تو تمہارے دوست ہونے کے ناطے سے ان سے بوہس بول رہی تھی، اور یہ میری عادت بھی ہے۔ خیر، اب ایسا نہیں ہوگا، میں ان سے بات بھی نہیں کروں گی اور انہیں صاف صاف بتا دوں گی کہ ایسا غضب نہ کرنا۔ بہرحال وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ رضوان گڑبڑا گیا۔ میں منافق نہیں ہوں، بات کرنے کی عادی ہوں۔ اچھا، بھول جاؤ کہ میں نے تم سے کچھ کہا تھا۔ یہ کوئی بھولنے والی بات ہے، ثقیلہ نے تند لہجے میں کہا۔ تم نے میری توہین کی ہے، اپنی مجبوری کے ہاتھوں میں تمہیں مفت میں مل گئی، اور تو تم نے مجھے گری پڑی لڑکی سمجھ لیا۔ تم سمجھتے ہو کہ میں ہر ایرے غیرے کے قریب ہو جاؤں گی؟ بہت گھٹیا بات کی ہے تم نے۔ تم مجھ پر شک کرتے ہو؟ ارے ثقیلہ، مجھے معاف کر دو۔ رضوان بری طرح بوکھلا گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اب تو ثقیلہ پھوٹ کر رونے لگی۔ رضوان کی بوکھلاہٹ اور بڑھ گئی۔ اس نے ثقیلہ کو پاس کر لیا۔ ثقیلہ چاہتی بھی یہی تھی، مگر اس قربت میں بھی رضوان کو اصل بات یاد تھی۔ ثقیلہ، تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں تمہیں اس کا جواب دے چکی ہوں۔ پلیز ثقیلہ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ثقیلہ مسکرائی۔ میں تمہیں وجہ بھی بتا چکی ہوں۔ میں بہت پیسہ کما سکتا ہوں، مجھ سے محبت ہے تو کچھ کرو، کر کے دکھاؤ، پھر میں سوچوں گی۔ ویسے یہ بتا دوں گی کہ مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ اسی لمحے رضوان نے فیصلہ کیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ سلیمان کی پیش گوئی بہت جلد درست ثابت ہو گئی۔ رضوان نے دفتر جوائن کر لیا، مگر وہ اس حد تک بدل چکا تھا کہ دونوں دوست نہیں، دفتر کے ہر فرد کو حیرت ہوتی تھی۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ اتنے وقت میں دیکھتے دیکھتے کوئی اس حد تک بدل سکتا ہے۔ وہ تو نیگیٹو مارکنگ کا کیس تھا، اس میں ایک برائی بھی نہیں تھی۔ اس نے نماز چھوڑ دی اور بڑے دھڑلے سے وہ رشوت لیتا تھا۔ اس کے مزاج کا انکسار رخصت ہو چکا تھا، وہ مغرور ہو گیا تھا۔ جلد ہی رشوت لینے کے معاملے میں وہ پرانے اور گھاگ رشوت خوروں کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ دفتر میں زیادہ تر وقت اس کے متعلق باتیں ہوتی تھیں۔ سلیمان کو حیرت ہوئی کہ رضوان کی یہ تبدیلی اس کے لیے تکلیف دہ ہے۔ ساتھ ہی رضوان کے متعلق تمسخرانہ گفتگو کرتے تو وہ مشتعل ہوتا، لیکن سچی باتوں پر کوئی کسی سے لڑ نہیں سکتا، چنانچہ وہ زہر کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ البتہ رضوان پر اسے شدت سے غصہ آنے لگا تھا۔ ایک دن اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے رضوان سے کہا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا مطلب؟ رضوان نے رجوع اٹھا کر کہا، تم جانتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کھل کر بات کرو، معاملے میری سمجھ میں نہیں آتے۔ رضوان کا وہ لہجہ، اس کے وہ تیور بھی سلیمان کے لیے نئے تھے۔ پہلے وہ اس سے ڈرتا تھا، دب کر رہتا تھا، مگر اب وہ کڑوے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ بہرحال سلیمان کو اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ یہ تم نے اچانک رشوت لینی شروع کر دی ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ مجبوری ہے، شادی کے بعد تنخواہ میں گزارا ممکن ہی نہیں، رضوان نے کندھے جھٹکتے ہوئے بے پرواہی سے کہا۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، اور ان سے 100 گنا لوگ وہ ہیں جو رشوت لے رہے ہیں۔
سلیمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ ایسا ترکی بترکی جواب بات کرنے والا نہیں تھا۔ مان جاؤ یار، تو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ رشوت حرام ہے۔ ایک بات بتاؤ، رضوان نے سلیمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم 50 کام غلط کرتے ہو، میں نے کبھی تمہیں ٹوکا؟ پھر تم مجھے کیوں ٹوکتے ہو؟ تم نے غلط کیا جو دوست ہونے کے باوجود نہیں ٹوکا۔ میں تمہیں اس لیے ٹوک رہا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے، مجھے فخر تھا کہ مجھ جیسے برے آدمی کو تم جیسا نیک دوست ملا۔ تمہیں برائی کے راستے پر چلتا دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ افسوس ہے کہ تمہیں مجھ سے ایسی محبت نہیں تھی، اور مجھے ایسی محبت چاہیے بھی نہیں۔ میں اپنا برا بھلا خوب سمجھتا ہوں، مجھے تمہاری نصیحتوں کی ضرورت نہیں۔ رضوان کے لہجے میں قطعیت تھی۔ تم نے نماز بھی چھوڑ دی؟ یہ بھی میرا ذاتی مسئلہ ہے، خدا کے سامنے جواب دہی مجھے ہی کرنی ہے۔ سلیمان کھسیا کر چپ ہو گیا۔ عدنان ہمیشہ کی طرح خاموشی سے ان کی گفتگو سنتا رہا۔ رضوان کے جانے کے بعد بولا، چھوڑو یار، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتا، سلیمان نے دکھی لہجے میں کہا۔ میں نے کہا تھا، مجھے یاد ہے، تمہاری ایک ایک بات درست ثابت ہوئی ہے۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ رضوان بد سے بدتر ہوتا گیا۔ عدنان کا تو اس سے دل ہی برا ہو گیا تھا۔ سلیمان نہ ہوتا تو وہ اس سے تعلقات ختم کر بیٹھتا، لیکن سلیمان کا کہنا تھا کہ یہ رضوان کا برا وقت ہے اور دوست کو برے وقت میں تنہا چھوڑا نہیں جا سکتا۔ سلیمان کو ایک بات بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ رضوان بڑی بے رحمی سے رشوت لے رہا تھا، اس کے باوجود وہ قرض لینے پر بھی مجبور تھا۔ اب تک وہ بہت زیادہ مقروض ہو چکا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ دونوں دوست ہفتے میں 2-3 بار شام کے وقت رضوان کے گھر چلے جاتے تھے، لیکن بہت زیادہ دیر نہیں رکتے تھے۔ البتہ چھٹی والے دن ایسا ہوتا تھا، ثقیلہ ہمیشہ ان کی آؤ بھگت کرتی تھی، مگر رضوان کے انداز سے لگتا تھا کہ اسے ان کی آمد پسند نہیں۔ یار، یہ ثقیلہ بھابھی تم پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہے، ایک دن عدنان نے سلیمان سے کہا، خطرناک حد تک۔ تم کم از کم میرے سامنے سے بھابھی نہ کہا کرو، سلیمان نے چڑھ کر کہا، اور اس کے کردار پر میں پہلے ہی تبصرہ کر چکا ہوں، مجھے یاد ہے، اور میں اب میں بھی قائل ہوتا جا رہا ہوں۔ میں تو اس وقت بھی شرط لگانے کو تیار تھا، اسی بات سے تو مجھے خوف آیا تھا، عدنان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رضوان ہر وقت بے چین اور وحشت زدہ رہنے لگا۔ گزشتہ 3 ماہ میں اس نے جی بھر کے رشوت لی تھی، اور اس پر قرض کا بہت بھاری بوجھ بھی ہو گیا تھا۔ اس نے ثقیلہ کو ملبوسات اور زیورات کے تحفوں سے لاد دیا تھا، مگر اس کے صلے میں اسے صرف اپنے حقیر ہونے کا احساس ملا تھا۔ ثقیلہ کو کوئی تحفہ خوش نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ اس سے کہیں بہتر قیمتی لباس اور زیور وہ پہن چکی ہے۔ اس دوران میں اس نے پھر شادی کی بات چھیڑ دی۔ اب تو تم دیکھ رہی ہو کہ میری آمدنی بہت بڑھ گئی، اس نے شادی کی فرمائش کرتے ہوئے کہا۔ اندازاً کتنی ہو گئی ہوگی؟ ثقیلہ نے بے نیازی سے پوچھا۔ 30,000 سمجھ لو، رضوان بڑھوا کر بتایا۔ وہ ثقیلہ کو شادی پر قائل کرنا چاہتا تھا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ثقیلہ نے حقارت سے کہا۔ بہت کچھ ہوتا ہے، تم دیکھ رہی ہو۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، تم بنگلہ نہیں خرید سکتے، کار نہیں خرید سکتے، تمہارے گھر میں ٹی وی، رنگین ٹی وی تک نہیں ہے۔ سب کچھ ہو جائے گا، جب ہو جائے گا تب شادی کی بات کرنا۔ مگر میں چاہتا ہوں، میں شادی نہیں کر سکتی۔ ثقیلہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں، یہ کر سکتی ہوں کہ یہاں سے چلی جاؤں۔ پلیز ایسا نہ کرنا، رضوان گڑگڑانے لگا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بس تو پھر شادی کی بات پھر کبھی نہیں کرنا۔ اس عرصے میں رضوان کی خواہش بہت بڑھ گئی تھی، مگر ثقیلہ اب اجتناب کرنے لگی تھی۔ یہ بات بھی رضوان کی جھنجھلاہٹ کا سبب تھی۔ پھر یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ ثقیلہ سلیمان پر خصوصیت سے ملتفت ہے، بلکہ رضوان کو تو یہ بھی یقین تھا کہ وہ سلیمان ہی کی وجہ سے اس سے شادی سے گریز کر رہی ہے۔ ثقیلہ کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، البتہ سلیمان سے نفرت کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا تھا، سو وہ کر رہا تھا۔ پھر کچھ عرصے سے وہ محلے کے لوگوں کے رویے میں اپنے لیے کھچاؤ محسوس کر رہا تھا۔ یہ بات بھی الجھن کا باعث تھی۔ یہ مسئلہ شمس صاحب نے براہ راست بات کر کے حل کر دیا تھا۔ اس روز انہوں نے اسے نیچے ہی روک لیا تھا۔ رضوان میاں، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، امید ہے تم برا نہیں مانو گے۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ میں آپ کی بات کا برا مانوں گا؟ بات ایسی ہی ہے میاں، شمس صاحب نے گہری سانس لے کر کہا۔ میں تمہاری بیوی کے متعلق بات کر رہا ہوں، محلے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی کے حوالے پر رضوان کا ماتھا ٹھنکا، مگر محلے کے حوالے پر تو اس کا چہرہ ہی
فک ہو گیا تھا۔ میں سمجھا نہیں، اس نے بمشکل کہا۔ میاں تم دفتر جاتے ہو تو تمہارے فلیٹ میں لڑکوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ رضوان نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو کیا۔ میں نہیں، پورا محلہ یہ باتیں کر رہا ہے، شمس صاحب نے سرد لہجے میں کہا۔ ایک تم ہی ہو جو بے خبر ہے۔ لڑکے آتے بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب یہی ہے، شمس صاحب نے بات کاٹ دی۔ محلے کے سب لڑکے خراب ہو چکے ہیں۔ کل یہاں 2 لڑکوں میں مار پیٹ تک ہو گئی تمہاری بیوی کی وجہ سے۔ ایک نے دوسرے کو چاقو مارا، ایک ہسپتال پہنچا اور دوسرا تھانے۔ ہو سکتا ہے تھانے میں وہ تمہارے بیوی کا نام ہی لے دے۔ رضوان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اور تو اور اچھے بھلے گھر بھی خراب ہو رہے ہیں، 2 شادی شدہ افراد بھی تمہارے گھر آنے لگے ہیں۔ اگر تم نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا تو تمہارا یہاں رہنا 2 بھر ہو جائے گا۔ میں دیکھوں گا شمس صاحب، رضوان نے مری آواز میں کہا۔ رضوان نے ثقیلہ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی۔ وہ تو ویسے ہی دفتر سے پریشان آیا تھا۔ جس شخص کا وہ 40,000 کا مقروض تھا وہ خاصی عرصے سے اس پر ادائیگی کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا، مگر اس روز اس نے بڑے سخت لہجے میں بات کی تھی۔ اس نے اسے 1 ہفتے کی مہلت دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس دوران میں اس نے یہ رقم نہ ادا کی تو پھر نتائج کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہوگا۔ اور رضوان جانتا تھا کہ اس شخص کے کیسے کیسے بدمعاشوں سے مراسم ہیں، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ رضوان اتنی بڑی رقم یکمشت کسی بھی طرح ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے روز دفتر میں کئی بار اس نے سوچا کہ اس قرض کے سلسلے میں سلیمان سے بات کرے، مگر اسے ہمت نہیں ہوئی۔ ایک تو پچھلے عرصے میں سلیمان کے ساتھ اس کا رویہ بھی اچھا نہیں رہا تھا، دوسرے سلیمان کی اتنی حیثیت بھی نہیں تھی۔ وہ دفتر میں صرف 2 گھنٹے رکا، پھر آفاق صاحب سے چھٹی لے کر گھر چلا آیا۔ اطلاعی گھنٹی کا بٹن دباتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ شمس صاحب کی بات سچ ثابت ہو جائے گی۔ اس نے بٹن دبایا، گھنٹی بجی، وہ ساکت و صامت رہ گیا۔ دروازہ تو نہیں کھلا، مگر اسے احساس ہوا کہ شیشے کے سراغ سے اسے دیکھا جا رہا ہے۔ اس نے پھر گھنٹی بجائی۔ چوتھی گھنٹی پر کوئی 3 منٹ کے انتظار کے بعد دروازہ کھلا اور ثقیلہ کی صورت نظر آئی۔ اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر رضوان کو سکون کا احساس ہوا، مگر اندر جا کر وہ کھول اٹھا۔ محلے کا ایک لڑکا گھر میں موجود تھا۔ اس کی عمر 20 کے لگ بھگ ہی ہوگی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کون ہو تم؟ رضوان غرایا۔ انکل محمد، میں شاہد ہوں، اس لڑکے نے بڑی مشکل سے کہا۔ لگتا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے بے ہوش ہو جائے گا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جی میں نے اس سے صابن منگوایا تھا، ثقیلہ جلدی سے کہا۔ جی ہاں، لڑکا اکلایا۔ صابن تو گھر میں موجود تھا، رضوان نے سخت لہجے میں کہا۔ ثقیلہ نے لڑکے کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ وہ کھسک لیا۔ نہیں تھا، ثقیلہ نے رضوان سے کہا۔ گھر کے بارے میں مجھ سے زیادہ مجھے معلوم ہے یا تمہیں؟ یہی تو رونا ہے کہ گھر کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم، رضوان نے بھنا کر کہا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو اس لڑکے کے بارے میں؟ ثقیلہ بھی تیز ہو گئی۔ وہی جو سمجھنا چاہیے، بہت گھٹیا آدمی ہو، پورا محلہ یہی سمجھ اور کہہ رہا ہے۔ تم سب گھٹیا اور تمہاری سوچیں ہی اچھی نہیں، گندے کے ذہن کے لوگ ہیں سب۔ دوسروں کے ذہن اور سوچوں کو نہیں، اپنے عمل کو دیکھو۔ اس روز وہ خوب لڑے، ان کے درمیان بول چال بھی بند ہو گئی، دونوں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، صبح بھی ان کے درمیان بات نہیں ہوئی۔ رضوان ناشتہ کیے بغیر دفتر چلا گیا۔ جب وہ دفتر سے وہ گھر واپس آیا تو گھر کے دروازے پر لگا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ سناٹے کے عالم میں کھڑا تالے کو دیکھتا رہا، ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ وہ جان گیا کہ ثقیلہ اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس کی محبت اس وقت ٹوٹی جب سامنے والے فلیٹ کا دروازہ کھلا اور شمس صاحب نکلے۔ اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد انہوں نے اس کی طرف چابی بڑھائی۔ یہ تمہاری بیوی دے گئی تھی؟ کچھ کہا تو نہیں تھا، بس اتنا کہہ کر گئی ہے کہ میکے جا رہی ہے، یہ بھی کہا ہے کہ اب کبھی نہیں آئے گی، شمس صاحب نے بتایا۔ پھر اس کا حال دیکھ کر تسلی دینے والے انداز میں کہا، میاں غم نہ کرو، ذلت کی زندگی کے مقابلے میں عزت کی موت بہتر ہے، اور یہ تو پھر موت نہیں جدائی ہے۔ رضوان کا بس چلتا تو زمین میں گڑ جاتا۔ وہ جلدی سے پلٹا اور تالا کھول کر اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ گھر سائیں سائیں کرتا معلوم ہو رہا تھا۔ اسے وحشت ہونے لگی۔ پھر ایک خیال کے زیر اثر اس نے الماری کھولی۔ الماری میں کپڑوں اور ضروری چیزوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے ثقیلہ کو کپڑے، زیور، پرفیوم، کاسمیٹکس میں جو کچھ بھی لا کر دیا تھا وہ غائب تھا، اور ساتھ میں اس کا سوٹ کیس بھی نہ تھا۔ اس کا دل تلخی سے بھر گیا۔ کروڑ پتی باپ کی بیٹی جس نے اس کی لائی ہوئی ہر قیمتی سے قیمتی چیز کو بھی درے خواہ اعتنا نہیں سمجھا تھا، ان میں سے کوئی بھی چیز وہ چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ وہ اس کے گھر میں 3 کپڑوں میں آئی تھی، لیکن اس کے دیے ہوئے تحائف سے بھرا ہوا سوٹ کیس لے کر گئی تھی۔ رضوان کو کسی اور چیز کا افسوس تو نہیں تھا، مگر رہ رہ کر زیورات کا خیال آ رہا تھا۔
زیورات ہوتے تو انہیں بیچ کر وہ دفتر کا قرض چکا سکتا تھا جس کی ادائیگی کا خطرہ اس کے سر پر تلوار کی طرح لٹک رہا تھا۔ وہ عجیب سی کس کیفیت میں سر پر پڑا سوچتا اور خود کو ٹٹولتا رہا۔ اسے ثقیلہ کے جانے کا دکھ تھا، اس لیے نہیں کہ اسے ثقیلہ سے محبت تھی، اس لیے کہ اس نے اس کی مردانگی کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ اسے بیوقوف بننے کا احساس ستا رہا تھا۔ یہ بات اب اس کی سمجھ میں آئی تھی کہ وہ ثقیلہ سے تو محبت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ پچھلے عرصے میں یہ خیال کہیں اس کے لاشعور میں چھپا رہا تھا کہ جو لڑکی اتنی سہل الحصول ہو اس کا کردار اچھا اور قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جان گیا تھا کہ اس نے کبھی ثقیلہ کی عزت نہیں کی تھی، اور اب سب سے زیادہ بات اس کا دکھ تھا کہ اس کے گھر میں رہتے ہوئے وہ بدکاری کرتی رہی ہے۔ اب وہ محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ آخر وہ سب تو اسے اس کی بیوی ہی سمجھتے تھے۔ وہ اپنے زخم میں انا کی ٹیسوں سے تڑپتا رہا۔ وقت گزرنے کا اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ بالآخر اطلاعی گھنٹی بجی۔ اطلاعی گھنٹی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف گیا۔ اس دوران میں اسے احساس ہوا کہ رات ہو چکی ہے، گھر میں اندھیرا ہو گیا تھا۔ اس بار دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے سوراخ میں جھانکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ دروازہ کھلا تو اسے عدنان اور سلیمان نظر آئے۔ ان دونوں نے کھلے ہوئے دروازے کو اندر کے اندھیرے کو دیکھا اور حیران نظر آنے لگے۔ کیا بات ہے، سو گئے تھے تم لوگ؟ سلیمان نے حیرت سے کہا۔ نہیں تو آؤ۔ ان کے اندر آنے کے بعد رضوان نے برآمدے کی لائٹ آن کی اور پوچھا، کیا وقت ہوا ہے؟ 8:10۔ عدنان نے وقت بتایا۔ وہ کمرے میں چلے آئے۔ یہاں بھی رضوان نے لائٹ آن کی۔ عدنان نے کمرے کا جائزہ لیا اور پوچھا، بھابھی نہیں ہے؟ اس پر سلیمان نے اسے گھور کر دیکھا۔ اسے ثقیلہ کے لیے لفظ بھابھی ہمیشہ برا لگا کرتا تھا۔ رضوان کے لیے جھوٹ بولنا اب نئی بات نہیں تھی۔ وہ اس بار بھی جھوٹ بولنا چاہتا تھا، لیکن یہ خیال آڑے آ گیا کہ یہ جھوٹ بھی نہیں نبھ سکے گا۔ آخر میں اسے ہی ذلیل اور خوار ہونا پڑے گا۔ وہ ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ کہاں؟ عدنان نے پوچھا۔ اپنے میکے۔ رضوان نے کہا، کہہ کر گئی کہ اب کبھی نہیں آئے گی۔ خس کم جہاں پاک، سلیمان نے بے ساختہ کہا۔ اس پر رضوان کا دماغ الٹ گیا۔ یہ تم نے کیوں کہا؟ ٹھیک ہی کہا ہے تو یار، جا کر منا لاؤ۔ عدنان نے رضوان کا دھیان بٹانے کی کوشش کی۔ نہیں، پہلے تم مجھے جواب دو۔ رضوان اب بہلنے والا نہیں تھا۔ دن بھر جھنجھلاہٹ اور فرسٹریشن وہ سلیمان پر نکال دینا چاہتا تھا، لیکن سلیمان بڑی بے نیازی سے مسکرا رہا تھا۔ کیا جواب دوں؟ تم کسے بہلا رہے ہو، ہمیں یا خود کو؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ رضوان نے بے حد خراب لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ دوست، نہ وہ تمہاری بیوی ہے اور نہ ہی تمہیں اس کے میکے کا پتہ ہے۔ تم اب اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے، اس نے بے حد پرسکون لہجے میں کہا۔ اور خس کم جہاں پاک، میں نے اس لیے کہا کہ اس کا جانا تمہارے لیے بہتر ہی ہے۔ بڑی حد تک تو تمہیں تباہ کر چکی ہے، مگر شاید ابھی بھی تم سنبھل سکتے ہو۔ رضوان سناٹے میں آ گیا۔ اس کا غصہ صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور اتنا اچانک تھا کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پھر اس نے سنبھلتے ہوئے کہا، یہ تو تم غلط کہہ رہے ہو۔ اسے احساس تھا کہ عدنان اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں شروع سے ہی یہ بات کہے جا رہا ہوں۔ یقین نہ آئے تو عدنان سے پوچھ لو۔ رضوان نے سوالیہ نظروں سے عدنان کو دیکھا۔ عدنان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں کوئی نیکوکار نہیں ہوں رضوان، میرے دوست، گناہ گار آدمی ہوں۔ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں۔ گناہ کی بدبو کے معاملے میں میری گناہ گار ناک بہت تیز ہے۔ یہی ہے کہ میں شرط کبھی نہیں ہارتا۔ رضوان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارے حق میں بہتر ہوا ہے، سلیمان نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ تم نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، چلو ہمیں کھانا بھی کھانا ہے۔ تینوں باہر نکل آئے۔ رضوان خاموش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلیمان نے جو کچھ کہا ہے اس کے سچے اور بہت اچھے دوست کی حیثیت سے کہا ہے۔ اس کے باوجود اس لمحے سلیمان کے لیے وہ بے پناہ نفرت محسوس کر رہا تھا۔ اب خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو میری جان، سلیمان نے اسے چونکا دیا۔ اب تم پہلے جیسے بن جاؤ، کم از کم تم تو مجھے نصیحت مت کرو، رضوان نے ترشی سے کہا۔ سلیمان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سوری یاد، اس نے بے حد پرخلوص لہجے میں کہا۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ میں خراب، بہت گناہ گار آدمی ہوں۔ عدنان نے رضوان کو ملامت بھری نظروں سے دیکھا، مگر رضوان اس وقت کچھ محسوس کرنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ رضوان اس رات اپنے فلیٹ میں پریشان بیٹھا تھا۔ اگلے روز اس کے قرض خواہ کی دی ہوئی مہلت ختم ہو رہی تھی اور ادائیگی کی کوئی صورت نہیں بنی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں چھوٹے جا رہے تھے۔ عدنان اور سلیمان اپنے گھر جا چکے تھے۔ وہ دونوں ہر روز باقاعدگی سے آتے
اور اس کی دلجوئی کرتے تھے، مگر رضوان کے دل میں سلیمان کی طرف سے بال پڑ چکا تھا، البتہ اس نے سلیمان پر اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ وہ برآمدے میں بیٹھا آنے والے کل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کی سوچوں کا رخ ثقیلہ کی طرف مڑ گیا۔ سب کچھ اسی کی وجہ سے تو ہو رہا تھا، نہ تو وہ قرض لینے کا قائل تھا اور نہ ہی اب اسے قرض کی وجہ سے اس کی زندگی تک خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اسی لمحے اسے ثقیلہ سے سخت شدید نفرت محسوس ہوئی۔ یہ بات نہیں کہ ثقیلہ اسے پہلی بار یاد آئی اور اس کے جانے کے بعد وہ ہر رات اسے یاد آتی، مگر محض اس لیے کہ جسمانی تقاضے جو جاگ اٹھتے تھے اب اسے سونے نہیں دیتے تھے۔ وہ جیسے ثقیلہ کے جسم کے شیطانی نشے کا عادی ہو چکا تھا۔ اتنے عرصے میں وہ ایک رات بھی پوری طرح سے سو نہیں سکا تھا۔ اس کے نتیجے میں اس کے چہرے پر اور اس کی آنکھوں میں وحشت نظر آنے لگی تھی۔ کچھ اور تبدیلیاں بھی آئی تھیں۔ وہ پہلے جیسا شرمیلا نہیں رہا تھا۔ اب وہ لڑکیوں کو ایسی بے باک نظروں سے دیکھتا تھا کہ احساس ہونے پر وہ پانی پانی ہو جاتی تھی، اور جب وہ اسے ناپسندیدگی کی نظروں میں ملامت بھر کر دیکھتی تو بھی اس پر اثر نہ ہوتا۔ وہ انہیں بدستور ایسے دیکھتا رہتا جیسے تصور میں وہ اسے بے لباس نظر آ رہی ہو، اور نماز کا تو اسے خیال تک نہیں آیا تھا۔ اس نے ثقیلہ کے خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اہم ترین مسئلہ یہ تھا کہ کل قرض کیسے ادا کیا جائے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ناممکن ہے، تو پھر اس سے روپوش ہونا پڑے گا، مگر روپوشی بھی اس کی زندگی کا ضامن نہیں ہو سکتی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کا ذہن مایوسی سے بھر گیا، اور انسان کیسا ہی منکر ہو، کیسا ہی گمراہ ہو، مایوسی کی آخری حد تک کو پہنچ جائے تو اسے صرف خدا یاد آتا ہے۔ رضوان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کہیں امید کی کوئی کرن نہیں تھی، صرف خدا ہی اس کی مدد کر سکتا تھا۔ وہ سوچتا رہا، شرمندہ ہوتا رہا۔ کتنے عرصے سے اس نے نماز نہیں پڑھی تھی اور کیسے کیسے گناہ کیے تھے، خدا سے کیسا باغی ہو گیا تھا، اور حاصل کیا ہوا؟ ذلت، رسوائی اور خطرات۔ اسے خود پر شرم آنے لگی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ خدا کے سوا کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اسے اس کے سامنے سر جھکانا ہوگا، سچے دل سے آنسوؤں میں ڈوب کر توبہ کرنی ہوگی۔ اور وہ ایسے ہی اٹھا اور وضو کر کے پہلے اس نے مغرب کی نماز قضا کی، پھر عشاء پڑھی اور اس کے بعد نماز استغفار پڑھی، اور پوری رات سجدے میں گر کر رو رو کر توبہ کرتا رہے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے، صرف وہ بخش دے گا بلکہ اس کی استعانت بھی فرمائے گا۔ وہ باتھ روم کے دروازے تک پہنچا تھا کہ اطلاعی گھنٹی چیخ اٹھی۔ اس نے جھنجھلا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتا تھا، نہ جانے کون آیا ہے اس وقت۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ چھوڑو، جو کوئی بھی ہے تنگ ہو کر چلا جائے گا، اس وقت تو صرف استغفار کی فکر کرو۔ گھنٹی دوبارہ بجی، ساتھ ہی کسی نے بلند آواز میں کہا، اجازت ہو تو اندر آ جاؤں؟ آواز اجنبی تھی۔ رضوان نے دیکھا چٹخنیاں لگی ہوئی تھیں اور باہر کھڑا اجنبی پوچھ رہا تھا، اندر آ جاؤں؟ رضوان کی جھنجھلاہٹ عروج پر پہنچ گئی۔ آ سکتے ہو تو ضرور آ جاؤ بھائی، اس نے جھلا کر کہا، مگر اگلے لمحے وہ حیران رہ گیا۔ سوٹ پہنے ہوئے ایک شخص بریف کیس ہاتھ میں لیے بند دروازے کے درمیان سے گزر کر اندر آ گیا۔ رضوان نے آنکھیں مل مل کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا، چٹخنیاں اب بھی لگی ہوئی تھیں۔ اس نے اجنبی کو غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ عجیب سا تھا اور ناخوشگوار تاثر چھوڑتا تھا۔ ہونٹوں پر بے حد مکروہ مسکراہٹ تھی۔ آپ اندر کیسے آئے؟ رضوان نے بوکھلا کر پوچھا۔ آپ کون ہیں؟ خدا کی قسم کھا کر میری ایک بے ضرر بات ماننے کا وعدہ کرو تو بتاؤں۔ رضوان کو جادو اثر کر چکا تھا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم بے ضرر بات ہوئی تو مان لوں گا، تو وعدہ کرو کہ میری موجودگی میں لاہور نہیں پڑو گے۔ اجنبی نے کہا۔ پہلے تو رضوان کی سمجھ میں نہیں آیا، پھر وہ لرز گیا۔ کیا تم شیطان ہو؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اجنبی مسکرایا۔ اس بار اس کے پیلے پیلے دانت بھی نکل پڑے تھے۔ ہاں، میں شیطان ہوں۔ رضوان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیر تک خاموشی رہی۔ رضوان نے جو کھلی اور جاگتی آنکھوں سے دیکھا، اسے وہم قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ ٹھوس دروازے میں سے گزر کر آنے والا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ خود کو شیطان بتا رہا تھا اور اس کے چہرے پر خباثت اس کے بیان کی تائید کر رہی تھی۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ بالآخر رضوان نے پوچھا۔ تمہاری پریشانیاں دور کرنے۔ وہ کیسے؟ ہم ہر سال بھر کی کارکردگی کی بنیاد پر ایک خوش نصیب شخص کو منتخب کرتے ہیں۔ ایسے شخص کی 3 خواہشات پوری کی جاتی ہیں۔ اس سال تمہیں منتخب کیا گیا ہے۔ مجھے؟
ہاں، تم نے صرف 3 مہینے میں ہی وہ کارکردگی دکھائی ہے کہ سال بھر پرفارمنس دینے والے پیچھے رہ گئے۔ رضوان کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس پر فخر کرے یا شرمسار ہو۔ ان دنوں تم بہت زیادہ پریشان ہو۔ ہاں، بہت زیادہ۔ بس تو 3 خواہشوں کے ذریعے تم اپنی ہر پریشانی دور کر سکتے ہو۔ رضوان سوچتا رہا۔ وہ خائف تھا، واسطہ شیطان سے پڑا تھا۔ 3 خواہشوں کی پیشکش تو بہت اچھی تھی، مگر اسے ڈر تھا کہ جواب میں اس سے کچھ مانگا جائے گا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ صرف 3 خواہشیں، شیطان نے مختصراً کہا۔ میرا مطلب نہیں سمجھے، اس کے عوض تو مجھ سے کچھ لوگے؟ کچھ بھی نہیں؟ یعنی یہ پیشکش غیر مشروط ہے؟ ایسا بھی نہیں۔ شیطان کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ ناچنے لگی۔ بس خواہش کرتے ہوئے تمہیں خیال یہ رکھنا ہوگا کہ تم جو کچھ طلب کرو گے، مقدار میں، تعداد میں، وزن میں اور حجم میں، اس کا 10 گنا تمہارے بدترین دشمن کو ملے گا۔ لیکن میرا تو کوئی دشمن نہیں، شیطان ہنسا۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس کا کوئی دشمن نہ ہو۔ جس کا کوئی دشمن نہ ہو، اس کا دشمن میں ہوتا ہوں۔ اچھا، مجھے بتاؤ میرا دشمن کون ہے؟ تمہارا بدترین دشمن وہ ہے جسے تم اپنا بہترین دوست سمجھتے ہو۔ رضوان کی آنکھوں میں سلیمان کی صورت پھر گئی۔ شیطان کا اشارہ یقیناً اسی کی طرف تھا۔ یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ خواہش میں کروں اور مجھ سے زیادہ فائدہ میرے دشمن کو پہنچے، اس نے فریاد کرنے والے انداز میں کہا۔ زیادتی تو ہے، مگر یہ نہ بھولو کہ یہ شیطان کی اسکیم ہے، یہ تمہاری ذہانت کا امتحان بھی ہے۔ بات تو جب ہے کہ تم خود تو اس اسکیم سے فائدہ اٹھاؤ اور تمہارے دشمن کو نقصان پہنچے۔ بڑا مشکل کام ہے، رضوان نے کہا۔ شیطان سے فائدہ تو مشکل سے ہی پہنچے گا، شیطان نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ بہرحال اب تم اپنی 3 خواہشیں بتاؤ۔ ابھی اسی وقت؟ رضوان بوکھلا گیا۔ نہیں، تمہارے پاس 1 ماہ کی مہلت ہے، شیطان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تم تینوں خواہشیں ایک ساتھ کرو۔ خوب سوچ سمجھ کر ایک ایک کر کے کر سکتے ہو۔ جب بھی کوئی خواہش تمہیں کرنی ہو 100 بار یا شیطان پڑھ لینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ اچانک رضوان کو خیال آیا کہ اگلے روز زندہ بچے گا تو خواہش کر سکے گا۔ اس کے سر پر تو قرض کی تلوار لٹک رہی ہے، اس نے بوکھلا کر کہا۔ 1 خواہش تو مجھے ابھی کرنی ہے، اسی وقت۔ شیطان جاتے تھے، رک گئے۔ ہاں کہو، رضوان نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کوئی بھی خواہش کر سکتا ہوں؟ ہاں، تم جو بھی خواہش کرو گے پوری ہوگی۔ تو مجھے 10 کروڑ روپے درکار ہیں۔ ابھی لو، یہ کہہ کر شیطان نے ہاتھ پھیلایا۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ پر نمودار ہوا۔ اس نے رضوان کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، یہ 10 کروڑ کا مصدقہ چیک ہے، جب چیز چاہے کیش کرا لینا، اس نے کہا۔ اور ہاں، 20 کروڑ کا چیک تمہارے بدترین دشمن کو مل جائے گا۔ رضوان نے چیک کا جائزہ لیا۔ وہ سٹی بینک کا عام سا چیک تھا، مگر خاص بات یہ تھی کہ وہ 10 کروڑ کا تھا۔ میں چلتا ہوں، 1 مہینے کے اندر مزید 2 خواہشیں کرنی ہوں تو مجھے بلا لینا۔ بلانے کا طریقہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ یہ کہہ کر شیطان دروازے کی طرف بڑھا اور بند دروازے میں سے گزرتا ہوا چلا گیا۔ رضوان کی نظریں دروازے پر دیر تک جمی رہیں۔ دروازہ جوں کا توں تھا، مگر یہ بات ناقابل یقین تھی۔ اب تو اسے یقین ہونے لگا کہ جو کچھ اس نے دیکھا وہ محض بصری دھوکہ تھا، مگر ہاتھ میں موجود چیک گواہی دے رہا تھا کہ وہ سب سچ تھا۔ اور شیطان کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے، اس نے سوچا۔ اس نے چیک کا جائزہ لیا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ چیک کیش ہو سکے گا۔ بہرحال چیک اس کی زندگی کی امید تھا، اور وہ دعا ہی کر سکتا تھا کہ چیک دھوکہ نہ ہو۔ بہرکیف صبح اس کا فیصلہ ہو جانا تھا۔